ناظم رابطۃ الاخوان پاکستان مولانا احسان اللہ صاحب سے کہ تشریف لائیں اور شرکائے محفل سے مخاطب ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذي ارسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم جناب لیاقت بلوچ صاحب نائب امیر جماعت اسلامی پاکستان، اور محترم جناب مولانا محمود بشیر صاحب سابق منظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان و نائب قیم جماعت اسلامی جنوبی پنجاب، انہوں نے جمعیت طلبہ عربیہ کی پوری تاریخ اور باقی جو بھی ضروری باتیں تھیں اس حوالے سے تقریباً تمام باتیں اس مجلس میں ذکر کی ہیں۔ جمعیت طلبہ عربیہ کے حوالے سے محترم جناب محمد افضل صاحب منظم اعلیٰ جمعیت طلبہ عربیہ پاکستان انشاءاللہ گفتگو فرمائیں گے، لیکن میں صرف چند گزارشات اس مجلس میں آپ ساتھیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ بائیں طرف تقریباً 100 کے قریب شہداء کے نام اس بورڈ پہ لکھے ہیں۔ 50 سال کا یہ عرصہ ہمارے ہی بہت سارے ساتھی، ابھی تھوڑی دیر پہلے مجھے محترم اسلم ساجد شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے ملے تو مجھے وہ دن یاد آیا کہ ہم ساری رات ان کے جنازے کے لیے موجود تھے اور انتظار کر رہے تھے۔ تو یہ کیونکہ کنونشن تجدید عہد کا ہے، تو وہ جو ہمارے ساتھی اس راہ میں اپنی زندگیاں قربان کر کے چلے گئے، ان کی وہ قربانی ہمیں یاد رکھنی ہوگی، اور ان 50 سالہ جو وقت ہے اس کے اندر میں نے اور آپ نے جو کچھ کیا اس پر تو اللہ کا شکر ادا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن اس کنونشن میں ایک وعدہ اس کی تجدید ہم نے کرنی ہے کہ میں اور آپ دیکھیں، سوچیں کہ جو عہد تھا، جو ہدف تھا، جو مقاصد تھے، میں اور آپ اگر اس پر کچھ کر رہے ہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی ہماری ان سرگرمیوں اور صلاحیتوں میں اضافہ فرمائے، کیونکہ اس کا وعدہ ہے کہ جب کیے پہ شکر ادا کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ فرماتے ہیں۔ لیکن اگر کچھ رہ گیا ہے، اگر کہیں ہم نے کوئی سستی کی ہے، تو آج کے دن اس پہ غور کر کے ایک نئے عزم کے ساتھ یہاں سے جانا چاہیے۔ 4 بنیادی اہداف رابطۃ الاخوان جب بنایا گیا یہ نظم تو وہ سامنے تھے، میں اس حوالے سے صرف توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ جو کچھ سیکھا ہے اس کو مزید سیکھنا اور اپنے وس کے مطابق انبیاء کے ورثاء کا کردار ادا کرنا، اس سلسلے کو آگے بڑھانا۔ دوسرا یہ کہ جتنے یہ ساتھی ہیں جو جمعیت میں ہم ایک دوسرے کو سہارا دیتے تھے، ان کو سہارا دیتے رہنا، چاہے وہ ذاتی معاملات ہوں، چاہے مدارس کا یہ ماحول ہو، چاہے دعوت اور تربیت کا میدان ہو، چاہے علم اور ایک دوسرے سے سیکھنے اور سکھانے کا معاملہ ہو۔ تیسری چیز، تیسرا ہدف یہ تھا کہ جمعیت طلبہ عربیہ کی سرپرستی وہ تربیت کے حوالے سے ہو، علمی رہنمائی کے حوالے سے ہو، مالی سرپرستی کے حوالے سے ہو، کوئی بھی معاملہ ہو،
اس حوالے سے کبھی کبھی مجھے خیال آتا ہے کہ اگر میرا مدرسہ ہے لیکن وہاں ایک بھی طالب علم وہ جمعیت طلبہ علویہ کا ساتھی نہیں ہے تو میں بھی اتنا ہی ذمہ دار ہوں جتنا کہ موجودہ جمعیت طلبہ عربیہ کا نظم ہے۔ میں اپنے دوستوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں جن کے مدارس ہیں، جن کے علاقے میں مدارس ہیں، جو سرپرستی کرے، آگے بڑھنے کی ضرورت ہے، اس چیز کے انتظار کی نہیں کہ مجھے نظم نے کچھ نہیں کہا، میرا تو کسی نے استقبال نہیں کیا، مجھے تو کسی ذمہ داری پہ فائز نہیں کیا گیا۔ یہ میری اور آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے، یہ کسی اور نے نہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے لگائی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وارث ہونے کے ناطے حجۃ الوداع کے موقع پہ پوری امت کی لگائی گئی۔ یہ ابھی الیکشن کا موقع ہے اور عمومی طور پہ جماعت کا دعوت کا فیلڈ، تربیت کا فیلڈ، میری مرکز جماعت میں دعوت اور تربیت کی ذمہ داری ہے۔ اس پر الحمدللہ ہم نے دعوت، تربیت، فہم دین، مساجد، مدارس اور مرکزی تربیت گاہ کی صورت میں بہت بڑی ایک مہم شروع کی ہے۔ میں یہ درخواست کر رہا ہوں کہ ہر حوالے سے یہ جو میں نے 4 ساتھیوں تک بات نہیں پہنچی، ہم بالکل نئے سرے سے ایک مہم کے طور پہ اس پروگرام کے بعد نکلیں اور ہر جگہ پورے زور اور جذبے اور شوق کے ساتھ جمعیت کی بھی سرپرستی کریں، تحریک کا بھی دست بازو بنے، بول سکتے ہیں تو بول کر، اگر لکھ سکتے ہیں تو لکھ کر ہر حوالے سے اس میدان میں اپنی صلاحیتیں کھپائیں۔ آخری گزارش یہ ہے کہ مالی حوالے سے ظاہر ہے ایک ضرورت ہوتی ہے۔ جمعیت طلبہ عربیہ نے جب یہ طے کیا تو مجھے شرم محسوس ہوئی۔ انہوں نے، مرکز نے یہ طے کیا کہ ہر سابق جمعیت طلبہ عربیہ کا وہ 2000 روپے سالانہ کم از کم، یعنی ایک حصہ سمجھ کر برکت کے لیے مرکز کے اکاؤنٹ میں جمع کروائے۔ سچی بات ہے آج کے دور میں 2000 کچھ نہیں ہے، لیکن قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے۔ اس وقت جو ہم نے اندازہ لگایا 6000 پلس، یعنی 6000 سے کچھ زیادہ جمعیت طلبہ عربیہ کے ارکان وہ معاشرے کی نظر ہوئے ہیں اور وہاں گئے ہیں، اور الحمدللہ جب ہم نے جائزہ لیا تو ان میں سے تمام تقریباً، ابھی تک تو مجھے نہیں یاد، کچھ کم ہوں گے جو جماعت کے ارکان نہیں ہیں ورنہ ارکان جماعت ہیں۔ اس وقت جمعیت طلبہ عربیہ کے تقریباً 1600 سے زیادہ ارکان ہیں۔ یہ ایک تناور درخت بن گیا ہے، لیکن ضرورت کس بات کی ہے کہ پھر شیطان غرور اور تکبر میں ڈالتا ہے، غرور اور تکبر میں ڈالتا ہے، دکھاوے والا مرض وہ سامنے آتا ہے، کمزوریاں سامنے آتی ہیں، تو ہمیں یکسوئی چاہیے، اسی نصب العین کو سامنے رکھنا چاہیے، قرآن و سنت کی روشنی میں اپنی اور بندگان خدا کی زندگی کی تعمیر اور اللہ کو راضی کرنا۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے اور اس راہ میں استقامت عطا فرمائے اور دنیا اور آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیر۔